اسلام نے اجتماعیت پر بہت زور دیا ہے اور مسلمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں اور ٹولیوں میں بٹنے کے بجائے مسلمین کی اجتماعیت کے ساتھ رہیں۔ اجتماعیت یا جماعت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمین کی ایسی عمارت، حکومت یا خلافت جس میں مسلمین کے مرنے والے خلیفہ نے مجلس شورا کے مشورہ سے یا مجلس شورا پہلے خلیفہ کی وفات کے بعد اپنے میں سے ایک بہتر شخص کو خلافت کے لیے نامزد کرتے۔ اصول سن لیجئے گا کہ یہ خلیفہ کیسے بنے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے۔ میں اصول بتا رہا ہوں، اس کا صحیح اصول کیا ہے پہلے وہ سن لیجئے، پھر سے سنا دوں۔ اسلام نے اجتماعیت پر بہت زور دیا ہے اور مسلمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں اور ٹولیوں میں بٹنے کے بجائے مسلمین کی اجتماعیت کے ساتھ رہیں۔ اجتماعیت یا جماعت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمین کی ایسی عمارت، حکومت یا خلافت جس میں مسلمین کے مرنے والے خلیفہ نے مجلس شورا کے مشورے سے یا مجلس شورا پہلے خلیفہ کی وفات کے بعد اپنے میں سے ایک بہتر شخص کو خلافت کے لیے نامزد کرتے اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیں تو یہ ایک اجتماعیت یا جماعت کہلائے گی۔ اب مسلمین کو ایسے خلیفہ یا ریاست کا مطیع اور فرما بردار رہنا چاہیے اور خلیفہ کے بعض بدعمالیوں کے باوجود اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ یہ خلفاء نماز کو قائم رکھیں، اور جب ایسا وقت آ جائے کہ ملک میں بے شمار سیاسی جماعتیں وجود میں آ جائیں اور مسلمین کسی ایک خلیفہ پر متفق ہونے کے بجائے مختلف سیاسی جماعتوں میں بٹ جائیں اور ملک میں طوائف الملوک کا دورہ ہو، تو ایسے وقت میں ایک مسلم کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ ایسا دور فتنہ اور فساد کا دور ہوگا، لہذا ایسے دور کے متعلق بھی اسلام نے ہدایات دی ہیں، جس کا بیان بخاری اور مسلم کی اس روایت میں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، عموماً لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، برائیوں میں گھرے ہوئے تھے، اللہ نے اس خیر یعنی اسلام سے ہمیں مشرف فرمایا، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے پوچھا، کدورت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے طریقے کے بجائے دوسرے طریقوں کی طرف رہنمائی کریں گے، تم ان کی بعض باتوں کو اچھا سمجھو گے اور بعض باتوں کو برا سمجھو گے۔ میں نے کہا، کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لوگ اس طرح گمراہی پھیلائیں گے گویا کہ وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہیں، جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ان کی صفت ہم سے بیان فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہماری قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں باتیں کریں گے، یعنی بظاہر مسلم ہوں گے اور اسلام کی باتیں کریں گے۔ میں نے پوچھا، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو مجھے آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹے رہنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، اگر نہ جماعت المسلمین ہو نہ اس کا امام ہو تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ایسی حالت میں تم تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، حتیٰ کہ جب تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں موت آئے کہ تم سب سے علیحدہ ہو۔ کتاب الامارہ، باب الامر بالزوم الجماع، صحیح بخاری کتاب الفتن، صحیح مسلم کتاب الامارہ باب الامر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری اور دوسرے محدثین نے اس حدیث کو کتاب الفتن میں بیان کیا ہے، یعنی جب جماعت نہ ہوگی تو ایسے وقت میں صورتحال کیا ہوگی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ کی وضاحت ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، جو فتح الباری جلد 13 صفحہ 35 میں ملے گی آپ کو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی خلیفہ پر اجتماع سے پہلے اختلاف کی حالت میں مسلم کیا طرز عمل اختیار کرے گا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس حدیث میں جماعت سے مراد مسلمین کی امارت اور حکومت ہے، اور امام سے مراد مسلمین کا خلیفہ ہے جسے امام کہا جاتا ہے، اور چونکہ موصوف نے اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے عوام الناس کو دھوکہ میں مبتلا کر رکھا ہے، اور وہ جانتے بوجھتے ڈاکٹر عثمانی کے طرز علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس طرح دجل و فریب سے کام لے کر اس حدیث کا مصداق اپنی ذات اور اپنی جماعت کو قرار دے رہے ہیں۔ لہذا ہم اس حدیث پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ جماعت المسلمین اور امارت کے معنی کو سمجھنے میں لوگ ٹھوکر نہ کھائیں، اور عوام الناس موصوف کی تلبیسات ابلیس اور عیاریاں سے بھی باخبر ہو جائیں، اور جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ جماعت المسلمین سے مراد مسلمین کی امارت اور خلافت اور امام سے مراد مسلمین کا خلیفہ ہے، تو اس طرح مسلمین اس نام نہاد جماعت المسلمین اور اس کے نقلی امام کو مسترد کر دیں گے، اور دنیا اس بے روپیے کو اپنے اصلی روپ میں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ اس سلسلے کی چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جو شخص امام کی اطاعت سے نکل گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اور جو شخص ایک نشان کے نیچے لڑا جس کا حق اور باطل ہونا معلوم نہ ہو، اور تعصب سے غضبناک ہوا اور تعصب سے لوگوں کو اپنی طرف بلایا یا کسی تعصب کی مدد کی اور اسی حالت میں مارا گیا تو جاہلیت کی سی موت مرا۔ اور جو شخص میری امت کے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہوا اور میری امت کے اچھے برے آدمیوں کو مارا، اور نہ مومن کی اس نے پرواہ کی اور نہ عہد والے کے عہد کو اس نے پورا کیا، یعنی عہد والے کے عہد کو بھی اس نے پورا نہیں کیا، وہ شخص مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں، نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں، یعنی نہ تو وہ میری امت میں سے ہے اور نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، یہ بھی مسلم اور مشکات کی ہے، مشکات کا حوالہ ہے جلد 2 صفحہ 108۔ اور فجع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تمہارے پاس آئے اور حالت یہ ہو کہ تم سب ایک شخص یعنی ایک خلیفہ کی اطاعت پر متحد ہو اور وہ تمہارے اتحاد کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو یا تمہاری جماعت کو متفرق کر دینا چاہتا ہو تو تم اس کو قتل کر دو۔ اسی مضمون کی وضاحت اور فجع رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں اس طرح ہے، یہ بھی آپ کو مسلم شریف میں ملے گی اور مشکات جلد 2 صفحہ 1088 1088۔ اور فجع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب طرح طرح کے شرف و فسادات رونما ہوں گے، پس جو شخص اس امت کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے
جبکہ وہ ایک امیر پر جمع ہو چکی ہو تو اسے تلوار سے قتل کر دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ آپ نے کسی کو خلیفہ بنایا، دنیا کا ایک خلیفہ ہے اور سب اس پر متفق بھی ہیں، لیکن اس کے خلاف اگر کوئی تلوار اٹھایا یا اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دو۔ ان احادیث سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ جماعت المسلمین سے مسلمین کی امارت اور حکومت مراد ہے، اور جب تمام مسلمان ایک خلیفہ پر جمع ہوں تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت واجب ہے، اور پھر اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جماعت سے مراد مسلمین کی وہ اجتماعیت ہے جو ایک خلیفہ پر جمع ہو چکی ہو، اور اس اجتماعیت یعنی مسلمین کی امارت کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس اجتماعیت کو متفرق کرنا چاہے اور چاہے کہ مسلمین متفرق ہو کر مختلف سیاسی جماعتوں اور فرقوں میں بڑھ جائیں تو ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے۔ موصوف نے اس لفظ سے دینی فرقے مراد لیے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے سیاسی فرقے اور جماعتیں مراد۔ اجتماعیت کو کوئی پارا پارا کرنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دو۔ اس سے مسعود صاحب نے مراد یہ لی ہے کہ یہ باطل فرقے ہیں، یہ جو فرقے وجود میں آئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نام الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ یہ جماعت المسلمین میں سے نہیں ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیں اور اپنا نام بھی ہٹا لیں، کسی فرقے سے منسلک نہ ہوں اور یہ اعلان کر دیں کہ میں مسلم ہوں، تب بھی وہ بچ نہیں سکتا۔ مسعود صاحب کی پارٹی کے قہر سے وہ بچ نہیں سکتا اگر اقتدار حاصل ہو تو۔ کیوں؟ کیونکہ مسعود صاحب کی جو پارٹی کا جماعت المسلمین امیر المومنین بنا ہوا ہے، جو اس امیر کے ہاتھوں پر اسے بیعت کرنا پڑے گا، ورنہ وہ مرتد کہلائے گا اور واجب القتل ہوگا۔ جیسا کہ اشارتاً اس حدیث سے بھی اس کا مفہوم نکلتا ہے کہ اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ۔